حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے صبح کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے جبکہ وہ اپنی جائے نماز پر تھیں۔ پھر آپ چاش کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسی حالت میں رہیں جس پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کے پاس سے جانے کے بعد 3 کلمے 4 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر ان کا آپ کے دن بھر کے کہے ہوئے کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ ان پر بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2301۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ پورا دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2302۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2303۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2306۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ فرمایا، موسیٰ اگر 7 آسمان اور میرے سوا جہان میں بسنے والے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2309۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے، اس کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے آسان تر یا افضل ہے؟ ترجمہ: اللہ کے لیے تسبیح ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو اس نے آسمان میں تخلیق فرمائیں، اللہ کے لیے تسبیح ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا فرمائیں، اس کے لیے تسبیح ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو ان کے درمیان ہیں، اور اللہ کے لیے تسبیح ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کے لیے بڑائی ہے اسی مثل، اللہ کے لیے حمد ہے اسی مثل، لا الہ الا اللہ اسی مثل، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اسی مثل۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2311۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2314۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مہاجرات میں سے تھیں بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، سبحان اللہ
لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس پڑھنے کا التزام یعنی اہتمام کرو، اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو، کیونکہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا اور وہ کلام کریں گی۔ غافل نہ ہونا ورنہ تمہیں رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2316۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی کلام سکھائیں جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والے کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہوئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت میں رکھ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2317۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بندے کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2318۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو کہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے اطاعت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2321۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مخلوق کی عبادت ہے، الحمدللہ کلمہ شکر ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، اللہ اکبر زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے اطاعت اختیار کی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2322۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2323۔ حضرت اغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2324۔ حضرت اغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2325۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے مابین بھی حرام کیا ہے، تم باہم ظلم نہ کرو، میرے بندوں تم سب گمراہ تھے بجز اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا، میرے بندوں تم سب بھوکے تھے بجز اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا، میرے بندوں تم سب لباس کے بغیر تھے بجز اس کے جسے میں لباس عطا کروں، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا، میرے بندوں تم دن رات میں خطائیں کرتے ہو اور سارے گناہ میں معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا، میرے بندوں اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو تم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، میرے بندوں اگر تم سب جن و انس اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، میرے بندوں اگر تم سب جن و انس اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و گناہ گار ہے تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا کمی نہیں ہوگی، میرے بندوں اگر تم سب جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کی مراد پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لینے سے سمندر میں کمی آتی ہے، میرے بندو
یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ و شمار کر رکھا ہے، پھر میں روز قیامت انہی کے مطابق پورا پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2326۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 انسان قتل کر چکا تھا۔ پھر وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے نکلا تو وہ کسی راہب کے پاس آیا اور اس سے مسئلہ دریافت کیا تو اسے کہا، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا اور پھر مسئلہ پوچھنے لگا تو کسی آدمی نے اسے بتایا کہ فلاں فلاں بستی چلے جاؤ۔ وہ اس طرف چل دیا لیکن اسے راستے ہی میں موت آ گئی تو اس نے اس وقت اپنا سینہ آگے بستی کی طرف بڑھایا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے متعلق جھگڑنے لگے تو اللہ نے اس بستی کو حکم دیا کہ اس کے قریب ہو جا، اور اس بستی کو جدھر سے آ رہا تھا وہ حکم دیا کہ دور ہو جا۔ پھر فرمایا، ان دونوں کا درمیانی فاصلہ ناپو۔ بس پیمائش کرنے پر وہ ایک بالشت برابر اس بستی کے قریب پایا گیا جہاں جا رہا تھا تو اسے بخش دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2327۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں اس دنیا سے لے جائے اور ایک دوسری قوم لے آئے جو گناہ کریں، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں تو وہ انہیں معاف کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2328۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور وہ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2329۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی رحمت کے ساتھ اس پر رجوع فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2330۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2331۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی جنگل بیاباں میں اس سے دور بھاگ گئی ہو، جبکہ اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس پر تھا۔ وہ اس سواری سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے لیٹ گیا، چونکہ وہ اپنی سواری سے تو مایوس ہو چکا تھا۔ وہ اسی کرب میں تھا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اس کی مہار تھامی، پھر شدت فرحت سے کہا، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اور شدت فرحت کی وجہ سے وہ غلط کہہ بیٹھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2332۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے، رب جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو اسے بخش دے، تو اس کا رب فرماتا ہے، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جس قدر اللہ چاہتا ہے وہ شخص گناہ سے باز رہتا ہے، لیکن پھر گناہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے، رب جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اسے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جس قدر اللہ چاہتا ہے وہ باز رہتا ہے، لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے، رب جی میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے سو کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2333۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ کسی آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اسے تو معاف کر دیا اور تیرے اعمال ضائع کر دیے۔
یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2334۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یوں ہے کہ تم کہو، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آپ کے جو انعامات مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ صرف تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے دن کے وقت انہیں پڑھے اور وہ اسی روز شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ شخص جنتی ہے، اور جو شخص ان کلمات پر یقین کرتے ہوئے شام کے وقت انہیں پڑھے اور وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2335۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے ابر یعنی کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تو زمین کے بھرنے کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2336۔ حضرت امام احمد اور امام دارمی نے اسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2337۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغفرت طلب کرتا ہے وہ مصر یعنی گناہ پر دوام اختیار کرنے والوں میں سے نہیں، وہ دن میں 70 مرتبہ وہی گناہ دہرائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2340۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندے کی روح حلقوم تک نہ پہنچے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2343۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا جس کا عرض 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جب تک سورج اس کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا وہ باب توبہ کھلا ہوا ہے، اور یہی وہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ ترجمہ، جس روز تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی نفس کا اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2345۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت منقطع نہیں ہوگی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے، اور توبہ منقطع نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2346۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 2 آدمی ایک دوسرے کے دوست تھے، ان میں سے ایک انتہائی عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا کہتا تھا میں گناہ گار ہوں۔ یہ اسے کہتا اپنی روش سے باز آ جاؤ تو وہ کہتا میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دو، حتیٰ کہ اس نے ایک روز اسے گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس نے بہت برا سمجھتے ہوئے کہا باز آ جاؤ۔ اس نے کہا مجھے میرے رب پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تو اس عبادت گزار نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی معاف کرے گا نہ کبھی تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ بس اللہ نے ان دونوں کی طرف فرشتہ بھیجا تو اس نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں اور وہ دونوں اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار شخص سے فرمایا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے سے فرمایا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم میری رحمت کو میرے بندے سے روک دو؟ وہ عرض کرتا ہے نہیں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2347۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ ترجمہ، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2348۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ تعالیٰ کا فرمان اِلَّا اللَّمَمْ کے بارے میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو سبھی گناہ معاف کر دے، اور تیرا کون سا بندہ ہے جو صغیرہ گناہ نہیں کرتا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2349۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت عطا فرما دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، تم سب فقراء ہو مگر جسے میں غنی کر دوں، تم مجھ سے اپنا رزق طلب کرو، دوبارہ تم مجھ سے اپنا رزق طلب کرو، اور تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں بچا لوں، تم میں سے جسے علم ہو کہ میں مغفرت کرنے پر قادر ہوں اور وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دیتا ہوں اور میں پرواہ نہیں کرتا، اور اگر تمہارا اول و آخر، تمہارے زندہ اور مردہ، تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے سارے میرے بندوں میں سے اس شخص جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر جتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارا اول و آخر، تمہارے زندہ و مردہ اور تمہارے جوان و بوڑھے سب میرے بندوں میں سے اس شخص جیسے ہو جائیں جو کہ سب سے زیادہ بدنصیب و گمراہ ہے تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور اگر تمہارا اول و آخر، تمہارے زندہ و مردہ اور تمہارے جوان و بوڑھے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور میں تم میں سے ہر سائل کو دے دوں تو اس سے میری بادشاہت میں اتنا ہی فرق آئے گا جیسے تم میں سے کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اور وہ اس میں ایک سوئی ڈبو کر باہر نکال لے، اس لیے کہ میں سخی داتا ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، میرا عطا کرنا کلام ہے اور میرا عذاب کرنا بھی کلام ہے، کسی چیز کے بارے میں میرا امر تو بس اتنا ہی ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میں اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2350۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ فرماتے ہوئے، میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رجوع فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے، شمار کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2352۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بلال بن یسار بیان کرتے ہیں، میرے والد یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دادا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ دعا پڑھے، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں تو اسے بخش دیا جاتا ہے خواہ وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2353۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل صالح بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، رب جی یہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو وہ فرماتا ہے، تیرے بچے یعنی بیٹا بیٹی کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2354۔ حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2356۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2357۔ حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرفوع اور دوسری اپنی طرف سے موقوف۔ فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ اس پر گر پڑے گا، جبکہ فاجر شخص اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے مکھی اس کی ناک پر بیٹھ گئی ہو۔ پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے آپ سے مکھی اڑا کر دکھائی، پھر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی مہلک بیاباں میں پڑاؤ ڈالے، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانا پینا ہو، اس نے اپنا سر رکھا اور سو گیا، جب وہ بیدار ہوا تو اس کی سواری کہیں جا چکی تھی، اس نے اسے تلاش کیا حتیٰ کہ جب گرمی، پیاس یا جو اللہ نے چاہا اس پر شدید ہو گئی تو اس نے کہا، میں اپنی اسی پہلی جگہ پر واپس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں حتیٰ کہ میں فوت ہو جاؤں۔
اس نے اپنے بازو پر اپنا سر رکھا تاکہ وہ فوت ہو جائے۔ وہ بیدار ہوا تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی تھی اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس پر موجود تھا۔ اللہ مومن بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنی سواری اور اپنا زاد راہ ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2358۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حجاب واقع ہونے سے پہلے تک اپنے بندے کو بخشتا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول حجاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان حالت شرک پہ فوت ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2361۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دیتا ہو، پھر اس پر پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2362۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اور ایک دوسری روایت میں ہے میرے غضب پر غالب آ گئی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2364۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، حیوانوں اور زہریلے جانوروں میں اتار دی، جس کے ذریعے وہ باہم شفقت اور رحم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، جبکہ اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ روز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2365۔ حضرت صحیح مسلم میں سلمان سے مروی روایت اسی طرح ہے، اور اس کے آخر میں ہے، فرمایا، پس جب روز قیامت ہوگا تو وہ اس رحمت سے ان یعنی 99 رحمتوں کو مکمل 100 فرمائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2366۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2367۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2368۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے اہل خانہ سے کہا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کسی آدمی نے بہت گناہ کیے تھے، بس جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب وہ فوت ہو جائے تو اسے جلا دینا، پھر اس راکھ کے نصف حصے کو خشکی میں اور اس کے نصف کو سمندر میں بہا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے اس یعنی مجھ پر تنگی کی تو وہ اسے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ پس جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، پس اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے اس حصے کو جو کہ اس کے اندر تھا جمع کر دیا، اور خشکی یعنی زمین کو حکم دیا تو اس نے بھی اس حصے کو جو اس کے اندر تھا جمع کر دیا۔ پھر اس یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے فرمایا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، رب جی، تیرے ڈر کی وجہ سے، جبکہ تو جانتا ہے۔ پس اس نے اسے معاف کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2369۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی سے دودھ نکل رہا تھا۔ وہ دوڑتی پھرتی تھی، جب وہ قیدیوں میں کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے پیٹ سے لگاتی اور اسے دودھ پلاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم گمان کر سکتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا، نہیں، اگر وہ اسے نہ پھینکنے پر قادر ہو تو وہ نہیں پھینکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2370۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے اعمال اسے نجات نہیں دلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ درستی کے ساتھ عمل کرتے رہو، میانہ روی اختیار کرو،
صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو، اعتدال کا خیال رکھو، اعتدال کا خیال رکھو، اس طرح تم منزل پالو گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2371۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل کرا سکتا ہے، نہ اسے جہنم سے بچا سکتا ہے، اور میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2372۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنے اسلام کو بہتر بناتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ برائی کا بدلہ اس کے مثل ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ اس سے درگزر فرمائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2373۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرے اور اسے کر بھی لے تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر لکھ لیتا ہے۔ اور جو شخص برائی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے کرے نہیں تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، لیکن اگر وہ اس برائی کا ارادہ کرے اور اسے کر گزرے تو اللہ اسے اس کے حق میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2374۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس پر تنگ زرہ ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ پھر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ایک کڑی کھل گئی، پھر اس نے دوسری نیکی کی تو دوسری کڑی کھل گئی، حتیٰ کہ وہ کھل کر زمین پر آ رہی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2375۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر واعظ و نصیحت کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو میں نے بھی تیسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2376۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سن لو میری رحمت اس پر ہے۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت فلاں شخص پر ہے۔ پھر حاملین عرش یہی کہتے ہیں، پھر ان کے آس پاس والے یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمان والے یہی اعلان کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے وہ رحمت زمین پر اترتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2379۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو فرماتے، ہم نے شام کی اور اللہ کی تمام بادشاہت نے شام کی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں کاہلی، بڑھاپے کی خرابی، دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب آپ صبح کرتے تو بھی یہی کہتے، ہم نے اور اللہ کی بادشاہت نے صبح کی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، رب جی، میں تجھ سے آگ کے عذاب اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2381۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے،
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2382۔ اور مسلم نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2383۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو وہ پہلے اپنے ازار کے کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس پر کون سی چیز آئی۔ پھر وہ یہ دعا پڑھے، میرے پروردگار، تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنے پہلو کو رکھا اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان قبض کر لے تو پھر اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی اس طرح حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، پھر وہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹے پھر دعا پڑھے بیسمے کا، اور ایک دوسری روایت میں ہے، اپنے کپڑے کے کنارے سے 3 مرتبہ چھاڑے اور کہے، اگر تو میری جان قبض کر لے تو اسے بخش دینا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2384۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو آپ دائیں کروٹ لیٹتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی، اور یہ سب کچھ تیرا شوق رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا۔ تیرے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ مقام نجات۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھے اور پھر اسی رات فوت ہو جائے تو وہ فطرت یعنی اسلام پر فوت ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے فرمایا، اے فلاں، جب تم اپنے بستر پر لیٹنا چاہو تو نماز کا سا وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹو، پھر یہ دعا پڑھو، اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، یعنی مکمل دعا پڑھی۔ فرمایا، اگر تم اسی رات فوت ہو گئے تو تم فطرت یعنی اسلام پر فوت ہوگے، اور اگر صبح کی تو تم خیر و بھلائی پاؤ گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2385۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا، وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ ٹھکانہ دینے والا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2386۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس تکلیف کی شکایت لے کر گئیں جو انہیں چکی پیسنے سے ہوئی تھی، اور انہیں پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ ایسے وقت میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ پر لیٹے رہو۔ پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے بہتر چیز بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، وہ تمہارے لیے خادم کے مل جانے سے بہتر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2387۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا مطالبہ کرنے آپ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کہ خادم سے بہتر ہے کہ تم ہر نماز اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2388۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، ہم نے تیری ہی توفیق سے صبح کی، تیری ہی توفیق سے شام کی، تیری ہی توفیق سے زندہ ہیں، تیری ہی توفیق سے مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب آپ شام کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی توفیق سے صبح کی، تیری ہی توفیق سے زندہ ہیں اور تیرے ہی نام پہ مریں گے اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2389۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا،
اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے میں صبح و شام پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ غیب و حاضر کو جاننے والے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب تم صبح کرو، جب شام کرو، اور جب اپنے بستر پر آؤ تو یہ کلمات کہا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2390۔ حضرت ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو یہ دعا پڑھا۔ حضرت ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے اولاد اسماعیل سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور پورا دن شام ہونے تک اس کے لیے شیطان سے بچاؤ اور تحفظ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ انہیں شام کے وقت پڑھے تو بھی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے حتیٰ کہ وہ صبح کرے۔ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول ابو عیاش آپ سے اس طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عیاش نے سچ کہا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2395۔ حضرت حارث بن مسلم تمیمی اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستگی سے ان سے فرمایا، جب تم نماز مغرب سے فارغ ہو جاؤ تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی اور اسی رات فوت ہو جاؤ تو تمہارے لیے اس آگ سے خلاصی لکھ دی جائے گی، اور جب تم نماز صبح پڑھو تو اسی طرح کہو، اگر تم اسی دن فوت ہو گئے تو تمہارے لیے اس آگ سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2396۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ کلمات ضرور پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنا دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور مال میں معافی اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ میرے پردے والی باتوں پر پردہ ڈال اور میرے خوف و ہراس کو امن میں بدل دے، اے اللہ تو میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں اس بات سے کہ میں ناگہاں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وکیع نے کہا، یعنی زمین میں دھسایا جاؤں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2397۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اے اللہ ہم نے صبح کی، ہم تجھے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں، تیرے باقی فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، تو اس روز اس سے جو گناہ سرزد ہوگا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، اور اگر وہ یہ کلمات شام کے وقت پڑھے گا تو اس رات اس سے جو گناہ سرزد ہوگا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 2398۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان آدمی صبح و شام 3 مرتبہ کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو پھر اللہ پر حق ہے کہ وہ روز قیامت اس شخص کو راضی کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2399۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، جس روز تو اپنے بندوں کو جمع کرے یا تو اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائے تو مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2400۔